جہاں تک ولایت عامہ کا سوال ہے، تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو ہر ایمان والا ولی ایک ولایت وہ ہوتی ہے جو ایمان سے حاصل ہو، ایک خدا کی قربت وہ ہے جو ایمان سے حاصل ہو۔ ایمان والا انسان نہیں ہوتا تو خدا سے دور ہوتا، ایمان والا ہوا قریب ہو گیا، ایمان نہیں تھا تو وہ دور تھا، ایمان والا ہوا تو قریب ہو گیا۔ تو ایک ولایت وہ ہوتی ہے جو ایمان سے حاصل ہوتی ہے، اور یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہر مومن کو حاصل ہے کہ ہر مومن کافر کے اعتبار سے خدا سے زیادہ قریب ہے۔ مگر ایک ہے ولایت خاصہ جو ایمان و تقوی سے حاصل ہوتی ہے، اس لیے کہ اگر عمل کو ہٹا دیا جائے تو وہ قربت حاصل نہیں ہو سکتی جو عمل والوں کو حاصل ہوتی ہے، جو تقوی والوں کو حاصل ہوتی ہے، اور وہ اپنے مقام کے لحاظ سے اتنے اونچے درجے پر ہوتے ہیں کہ آج تک صحیح معنوں میں کوئی ایسی واضح تعریف نہیں کی جا سکی جس سے سمجھا جائے کہ ولی کی مکمل تعریف کیا۔ ہر شخص نے اپنے خیالات ظاہر کیے، اس لیے کہ کسی کی تعریف کے لیے ضروری ہے اس کی معرفت، اور معرفت صرف ظاہر کو دیکھنے کا نام نہیں، باطن کے بھی سمجھنے کا نام ہے۔ صرف ظاہر کو دیکھ کر کسی کی معرفت تو نہیں ہو سکتی، ایسے ایسے ظاہر والے ہمیں ملیں گے تو چہرہ دیکھو تو کچھ اور ہے مگر اندر کچھ اور۔ تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ معرفت کے لیے باطن دیکھے ظاہر دیکھے، تو پھر اب تعریف کرنے والوں نے کیا کچھ ظاہری چیزیں دیکھ لی، وہی دیکھی جو نظر دیکھ سکے، وہی سنا جو کان سن سکے، اتنا ہی سمجھا جسے ان کا دماغ سمجھ سکے، مگر حقیقت کیا ہے یہ حقیقت تو صرف خدا جاننے والا ہے۔ تو سبوں نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق اولیاء کرام کے خاص خاص صفات جو ظاہر ہو سکے ان کے سامنے انہوں نے بیان کیا۔ مثال کے طور پر آپ عین المعانی کو اٹھا کر دیکھیں تو وہاں ولی کی ایک تعریف کی گئی کہ ولی اسے کہیں گے، یہاں گفتگو ولایت خاصہ ہی کے تعلق سے ہو رہی، جن اولیاء کی شان میں یہ آیت کریمہ آئی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ وہی لوگ ہیں والذین آمنوا وكانوا يتقون۔ تو یہ ولایت خاصہ والے لوگ ہیں، تو ذکر انہی کا ہو رہا، محفل بھی انہی کی، لہذا بات بھی انہی سے متعلق ہونا چاہیے۔ تو عین المعانی میں کہا کہ ولی وہ ہے کہ جس کی صحبت میں پہنچنے پر، جس سے ملنے پر خدا یاد ہے، جس کے پاس پہنچ کر انسان خدا تک پہنچ جائے، جس کو دیکھے تو خدا یاد آئے، تو کہتے ہیں ایسا شخص ولی ہے۔ واقعی ایک بات سوچو، کسی چیز کو دیکھ کر کسی دوسری چیز کی معرفت، آپ نے کوئی علامت دیکھی اور علامت جس کی اسے پہچان گئے، بالکل ظاہر ہے علامت والے کے قریب ہے کہ نہیں۔ مثال کے طور پر یہ بابا صاحب بیٹھے ہیں، ان کا لباس، ان کی جو علامت، ان کی جو پہچان ظاہری ہے، اس کو دیکھو گے تو بابا یاد آئیں گے کہ نہیں؟ کیوں؟ ان کو دیکھا تو کیوں یاد آئے؟ اس لیے کہ وہ چیزیں ان کے قریب ہے، ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔
اسی لیے جب ان کی علامتوں پر نظر پڑتی ہے تو وہ یاد آتے ہیں. تو اب دیکھو اسی دھرتی کے اوپر کچھ ایسے لوگ ہیں جو رہتے تو ہیں اسی دھرتی پر, چلتے ہیں اسی دھرتی پر, سوتے جاگتے ہیں اسی دھرتی پر, کھاتے پیتے ہیں اسی دھرتی پر. بظاہر ہم وہ ایک ہی سڑک پر چلتے پھرتے ہیں, ایک ہی جیسے مکان میں رہتے پھرتے, مگر معاملہ یہ ہے وہ ایسی پوزیشن میں ہے کہ وہ خدا کے لیے وسیلہ معرفت ہے, وہ خدا کے لیے وسیلہ معرفت ہے. تو اب سمجھ لو اس دھرتی پہ رہ کر ہم تو خدا سے دور ہیں مگر وہ خدا کے قریب ہے. جبھی انہیں دیکھو تو خدا یاد آتا, جبھی انہیں دیکھو تو خدا یاد آتا. ذرا سا یہ کتنی بڑے شرف کی بات ہے کہ بندے کو دیکھو تو خدا یاد آئے. اس بندے کا کتنا اونچا مقدر ہوگا, اس بندے کا کتنا اونچا مقام ہو کہ دیکھو بندے کو اور یاد آئے بندہ نواز, دیکھو مخلوق کو اور معرفت ہو خالق کی, دیکھو عابد کو اور معرفت ہو معبود کی. یہ کیسی بات ہے؟ جھکنے والے کو دیکھو اور معبود کو پہچانو, جھکنے والے کو دیکھو اور معبود کو پہچانو. تو ولی وہ ہے جسے دیکھو تو خدا یاد آئے. اسی سے پتا چلا کہ اگر کوئی ایسا شخص آپ کے سامنے آیا جس کو دیکھ کر آپ کو ابلیس یاد آ گیا تو سمجھ لینا یہ اس سے قریب ہے. سیدنا مولانا